السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان علی ایم زیڈ یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو پھر انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہے، تو ویڈیو بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کا پھر آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کی اسٹوڈنٹ ہے اور میں بھی، اور ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو پھر ان کے ساتھ ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں آپ کو کیسا لگا رمشا؟ جی مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ آئی ایم فین انجینئر محمد علی مرزا۔ تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس گو۔ ہمارا مقدمہ رفع الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اس کی تائید میں اگر ہم جز رفع الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے، اگر کسی کی یہ ویڈیو تھی رفع الیدین کے بارے میں کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ویڈیو تفصیلاً مکمل ٹھیک دیکھیں ہے، آپ۔ کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ میں اس لیے تائید میں پیش کروں گا، میرے نزدیک ایک تو وہ صحیح بھی ہے، دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں نہیں بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے، آپ کی صحبت کی، 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہو گئی۔ ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے۔ آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا، جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا، یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا۔ تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ اب یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ۔ یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہتے حضور اجازت دے، حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ۔ دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو، 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا۔ اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو، میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم، تسبیحات کا حکم، ارکان کا حکم آ گیا نا۔ مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے۔ وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، مسلم میں کانوں تک ہیں اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے۔ جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک، یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا۔ اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت۔ نبی السلام سے انہوں نے دیکھا۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جلسہ استراحت کرتے تھے، احناف یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے، لیکن یہ جلسہ استراحت نام بتا رہا ہے کہ یہ راحت کے لیے ہے۔ راحت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہوئی اور آپ کی رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ قیام نہیں کرتے تھے بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے ثابت ہے آخر عمر میں وزن پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تھا، جو سب کا ہوتا ہے عمر کے ساتھ وزن بڑھتا ہے۔ تو حضور نے مالک بن حویرث کو کیوں نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے پنجوں کے بل؟ اور وہ پھر ضعیف روایت ترمذی سے لے کے آتے ہیں، امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ دیکھو اندازہ کرو، ہماری روایت بخاری مسلم میں، اور اس سے بڑھ کر بخاری میں
6251 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی نے جب تیزی سے نماز پڑھی تھی، حضور نے کہا السلام علیکم کا جواب دیا، وعلیکم السلام کا، دوبارہ نماز پڑھ تو انہوں نے نماز پڑھی. 3 دفعہ ایسے ہوا، چوتھی بار اس نے کہا حضور سکھا دیں. آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضو کرو، قبلہ رخ کھڑے ہو، قرآن پڑھو، رکوع میں جاؤ. پھر آپ جب سجدے میں پہنچے، آپ نے فرمایا سجدہ کرو، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہاں تو حضور نے حکم دیا جلسہ استراحت کا، حنفیوں نے چھوڑ دیا. تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس پہ ساروں کا اتفاق ہے، جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے. آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف. 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے. 24 ڈبل 12، سوری، وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گد کے بھی 24 بنتے ہیں، حروف ابجد. ڈبل 12، جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام، عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں، امام حنیفہ کے اپنے شاگرد، ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکس میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں ہے. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں، انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. سرکار سند پہ نہیں، انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور امام ابو داؤد نے بھی کامنٹس نقل کیے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے. اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی، انہوں نے بھی ابو داؤد کے کامنٹس نقل کیے ساتھ. یہ لوگ اپنے جعلی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکا دکا محدثین نے صحیح کہا ہوتا ہے، باقی صاحب نے ضعیف. ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. ہماری اصل تو وہاں ہے. جی یہ تھی آج کی ویڈیو، بہت ہی زبردست تھی ویڈیو. اور اس ویڈیو میں ایک چیز میں نے نوٹ کری ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو بھی بات کرتے ہیں، کسی چیز کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور اس کا جو ویڈیو کے اوپر پرنٹ چلا دیتے ہیں نا، تاکہ دوسرا بندہ دیکھنے والا یہ خود بھی دیکھ لے کہ یہ صحیح مسلم یا بخاری میں لکھی ہوئی ہے. ایک آپ کو بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. میں نے تقریباً بچپن سے لے کے آج سے کو 3 سال پہلے تک میں نے نماز ویسے ہی پڑھی رفیع دین چھوڑ کے. تو جب سے میں انجینئر محمد علی مرزا کو سننے لگا ہوں، تو جیسے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ رفیع دین کا حکم بھی لکھا ہوا ہے، تو میں نے رفیع دین شروع کیا. تو مجھے الحمدللہ بھی 3 سال ہو گئے ہیں رفیع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. کئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں، اس ویڈیو کے بارے میں چھوٹی سسٹر سے بھی پوچھتے ہیں ان کا اس بات پہ کیا موقف ہے. جی بس میرا موقف یہی ہے، ہمیں رفع دین سے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے. بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.